بلوچستان ایک لاپتہ خبر۔ آپ لفظ لاپتہ سے تو واقف ہیں، آپ نے لاپتہ افراد کا ذکر عموماً سنا ہوگا۔ میں نے خود کئی بار لاپتہ افراد پر بات کی ہے۔ اسی طرح کسی اہم واقعے یا سانحے کے وقت حکومت کا لاپتہ ہو جانا، یا ووٹ لینے کے بعد مقامی حلقے کے نمائندے کا 5 سال کے لیے لاپتہ ہو جانا، یا کسی کمزور ملک پر کسی طاقتور ملک کی چڑھائی یا زیادتی کے وقت اقوام متحدہ کا لاپتہ ہو جانا، جیسے امور ہماری سماعتوں اور نگاہوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں۔ مگر لاپتہ کی ایک اور قسم بھی ہے، اور وہ ہے خبر کا لاپتہ ہو جانا۔ فیس بک یا ٹویٹر پر کوئی مذمتی پوسٹ اچانک دکھائی دیتی ہے، کسی ٹی وی چینل پر چیختی ہوئی آواز میں کوئی اینکر خبر سناتا ہے اور تمام معاشرہ اچانک اس خبر کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ مگر اس پورے افسانے میں بہت سی اہم خبریں ہیں جو میڈیا سے یکسر چھپا دی جاتی ہیں، غائب کر دی جاتی ہیں، لاپتہ کر دی جاتی ہیں۔ نہ ان پر کوئی ٹی وی بیٹھک ہوتی ہے، نہ سوشل میڈیا پر کوئی ہیش ٹیگ چلتا ہے، نہ بڑی تعداد میں لوگ بات کرتے ہیں۔ اکبر بگٹی کی برسی کی خبر بھی ایسی ہی لاپتہ خبر تھی۔ 26 اگست کو اس واقعے کی 11ویں برسی نہایت خاموشی سے گزر گئی۔ نہ ٹی وی پر شور مچا، نہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ ہوا، اور نہ ہی کوئی نیلی پیلی پوسٹ دکھائی دی۔ اچھا، میں ذاتی طور پر اپنی رائے بتا دوں کہ میں نوابوں، سرداروں، جاگیرداروں، چودھریوں اور قدیمی قبائلی انداز سے انسانوں میں خاندانی بنیاد پر یا خاندانی بنیادوں پر حکومت کے خلاف ہوں۔ اس لیے میں نواب اکبر بگٹی کی سیاست سے بھی اختلاف کا حق رکھتا ہوں اور ان کے طرز انتظام سے بھی۔ مگر نواب صاحب سے متعلق بات کرنا آج بہت ضروری ہے، صرف اس لیے نہیں کہ ریاستی اداروں کے ہاتھوں ہونے والے اس قتل نے بلوچستان بلکہ پورے ملک پر نہایت گہرے اثرات مرتب کیے، بلکہ اس لیے بھی کہ یہ واقعہ بلوچستان میں گزشتہ 70 سال سے جاری ناانصافیوں کے ایک طویل سلسلے اور استحصال کی ایک مسلسل روایت کی کڑی تھا۔ اس واقعے سے بلوچستان میں عسکریت پسندی کو ہوا ملی اور شورش میں اضافہ ہوا، جو جانے کتنے دیگر افراد کے قتل کا باعث بنا، اور مجموعی طور پر خطے بھر میں نفرت میں بھی اضافہ ہوا۔ جناح ریزیڈنسی زیارت پر حملے سے لے کر وہاں درجنوں دیگر پرتشدد واقعات کے درپردہ اس واقعے کے سائے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ اس واقعے نے بہت سے بلوچوں کے دلوں پر ایک گہرا نقش چھوڑا۔ اس واقعے سے متعلق سرکاری بیانیہ آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا۔ مشرف کا وہ جملہ بھی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کس جانب سے ہٹ کیا گیا۔ مگر ایک سوال جو آپ نے شاید خود سے نہ پوچھا ہو وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعت جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ نواب اکبر بگٹی، وہ تو سیاسی عمل پر یقین رکھتے تھے، انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، بلوچستان کے گورنر رہے، وزیر اعلیٰ رہے، صوبائی اسمبلی کے رکن رہے، قومی اسمبلی کے رکن رہے، وفاقی کابینہ تک کا حصہ رہے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ سیاسی جدوجہد چھوڑ کر عسکری جدوجہد کا راستہ اپنانے پر مجبور ہو گئے؟ سن 50 میں جب بلوچستان کو مغربی پاکستان کے ایک یونٹ میں ضم کیا گیا تو اس وقت نواب اکبر بگٹی وفاقی وزیر مملکت برائے دفاع تھے۔ پھر بھٹو صاحب کے دور میں جب بلوچ علیحدگی پسندوں نے ہتھیار اٹھائے تو اس وقت صوبے کے گورنر اکبر بگٹی ہی تھے۔ نواب اکبر بگٹی کی زندگی اور سیاست پر 85 سوالات کیے جا سکتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جو سیاسی انداز سے حل نہیں ہو پا رہے، اور عام افراد یا کم تعلیم یافتہ تو ایک طرف، اکبر بگٹی جیسے اہم سیاسی رہنما اور انتہائی پڑھے لکھے افراد بھی ہتھیار اٹھانے یا مسلح جدوجہد پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مشرف کے دور میں ڈاکٹر شازیہ خالد کے ریپ جیسا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، جس کا الزام ایک کپتان پر عائد ہوا تھا، مگر اس واقعے کی تحقیقات کرتے ہوئے اس لڑکی کو انصاف دلانے کی کوشش کی بجائے متاثرہ لڑکی، خاندان اور ایک طرح سے تمام بلوچوں کے زخموں پر نمک رکھتے ہوئے پرویز مشرف نے کپتان کو معافی دے دی، جبکہ ڈاکٹر شازیہ کئی ماہ تک کراچی میں قید رکھی گئی۔ پھر یہ کوئی تنہا واقعہ تو نہیں، ناانصافیوں کی تو ایک طویل داستان ہے جس نے رفتہ رفتہ پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو ریاست سے دور کیا ہے، اور بلوچستان میں تو اس کی انتہائی سطح نظر آتی ہے۔ اکبر بگٹی کا قتل بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا جس نے انہیں بلوچ قوم پرستوں کی نگاہ میں ایک ہیرو اور جبر کے خلاف مزاحمت کا ایک استعارہ بنا دیا۔ پھر یہ سوال بھی خود سے کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر معاملہ اتنا سادہ ہے کہ وہ جو بتایا جاتا ہے کہ وہ کولو کے پہاڑ میں تھے، فوج نے آپریشن کیا، وہاں ایک دھماکے کی وجہ سے غار بیٹھ گئی جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر سپریم کورٹ میں اکبر بگٹی قتل کے سلسلے میں مشرف پیشیاں بھگتے کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ اس کا معاملہ بھی پاکستانی تاریخ میں
پھیلی ہوئی بے شمار مثالوں سے الگ نہیں ہے۔ مجیب الرحمان بھی تو نہایت محب وطن تھے، وہ بھی تو سائیکل پر تحریک پاکستان میں دوڑیں لگاتے تھے، وہ بھی تو پاکستان کی مرکزی سیاست میں پیش رہے، وہ بھی تو ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے تھے، مگر مسلسل حق تلفیوں اور مکمل استحصال نے انہیں پاکستان سے بالآخر متنفر کر دیا۔ وہ آخری لمحے تک پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور سیاسی اور جمہوری انداز سے پاکستان کے ساتھ مضبوط جوڑ کے ساتھ اپنے حقوق چاہتے تھے، مگر آخر ہوا کیا؟ بگٹی صاحب کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ وہ مسلسل بلوچستان کے وسائل پر زیادہ صوبائی اختیار کے لیے جدوجہد کرتے رہے، بلوچ زبان اور ثقافت کی حفاظت کے لیے بولتے رہے، زیادہ صوبائی خود مختاری کے لیے پرامن سیاسی جدوجہد کرتے رہے، مگر اس کے جواب میں ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا رہا؟ پھر یہ سوال ہمیں خود سے کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں تمام صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دینے میں قباحت کیا ہے؟ پاکستان نے یہ صوبے نہیں بنائے، بلکہ ان صوبوں نے پاکستان بنایا ہے۔ پاکستان 72 برس قبل بنا تھا، جبکہ پاکستان میں موجود یہ صوبے پوری اور مکمل ثقافتی، لسانی اور تاریخی شناخت کے ساتھ ہزاروں سال سے موجود ہیں۔ بلوچستان میں آزادی کی تحریک پاکستان بننے کے بعد اور مارچ سن 1948 میں بلوچستان پر قبضے کے ساتھ شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ تحریک پاکستان جتنی ہی قدیم ہے۔ بلوچ ہزاروں برس سے اپنے آزاد تشخص کے حامل قبائل، درجنوں قبائل پر مشتمل ایک آزاد ریاست کی صورت میں رہ رہے تھے، اور اسی تناظر میں سن 1920 کی دہائی میں یہاں برطانوی راج کے دور میں قوم پرستوں کی ایک تحریک شروع ہوئی تھی۔ مسلح جدوجہد والے عناصر کو فی الحال ایک طرف رکھ دیتے ہیں، فقط یہ دیکھیے کہ پرامن جدوجہد کرنے والوں کے ساتھ ہمارا رویہ آج تک کیا ہے۔ درجنوں پڑھے لکھے افراد، ڈاکٹرز، انجینئرز اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے باشعور بلوچ باشندے غائب ہیں۔ مس شدہ لاشوں کا ملنا وہاں ایک طویل عرصے سے معمول ہے۔ لاپتہ افراد کے لیے پرامن انداز سے کیے جانے والے دھرنے اور لانگ مارچ کی خبر بھی لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہماری سیاسی کوتاہ نظری دیکھیے کہ ہم بار بار اپنے ملک میں بسنے والی اقوام کو بندوق کے زور سے فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کے دل فتح کرنے سے قاصر ہیں۔ جب تک ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو اپنائیت، قانون، انصاف، برابری، حقوق اور تحفظ کے ساتھ ہم اپنے ہمراہ نہیں کریں گے، جب تک ہم باہمی اختلافات کا حل سیاسی مکالمت کے ذریعے نہیں لائیں گے، تب تک ہمارے ہاں تشدد اور جبر کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اب حالت یہ ہے کہ ہم بلوچستان میں مظالم کا سلسلہ روکنا تو درکنار، وہاں جاری مظالم، عسکری آپریشنز، کارروائیوں اور دیگر معاملات پر بات کریں تو آواز آتی ہے کہ خاموش رہو۔ آواز لاپتہ کر دو۔ سوال خود سے کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا خاموشی ہمیں مضبوط کرے گی، یا اس وقت ملک میں موجود تمام قوموں، قومیتوں، زبانوں، مذاہب اور برادریوں کو سیاسی مکالمت، گفتگو اور اپنائیت کے ساتھ ایک دوسرے سے دستور اور حقوق کی ڈور سے جوڑنا ہمارے لیے دیر پا ترقی اور امن کا باعث ہوگا؟ کیا ہم بلوچستان کو ایک لاپتہ خبر بنانا چاہتے ہیں؟ اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے۔